اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کل کے جو پروگرام تھا اس میں جب مجھے تعجب ہوا، تعجب تو بہت ساری باتوں پہ ہوتا ہے، کہ جب میں نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا تو میرے جو مخاطب اور شریک گفتگو جناب تھے، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ حدیث ثقلین صحیح بھی ہے کیا نہیں ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ واقعاً عالم اسلام کا المیہ کتنا بڑا ہے، عالم اسلام کا جو مصیبت ہے وہ کتنا عظیم ہے، اور مسلمانوں پہ جو تضلیل اور گمراہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں یہ کتنے بھیانک اور یہ کتنے ظلمانی ہیں۔ تو عزیزو یاد رکھو کہ جماعت عمریہ کے ہاں، جیسے آپ پاکستان ہندوستان میں رہتے ہیں اور پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی ہمارے اہل قبلہ مسلمان بھائی رہتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ اس حدیث کو مشہور کیا گیا ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی، یا کتاب اللہ و سنت نبیکم۔ حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ یہ حدیث اس کو نہ بخاری نے نقل کیا ہے نہ مسلم نے نقل کیا، نہ کتب اربعہ میں سے، یعنی سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کون رہ گیا ان میں سے، ان چاروں کتابوں میں سے سنن ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ان میں سے کسی نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اس کے علاوہ احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل نہیں کیا ہے اپنے مسند میں۔ اس کو کہاں کس نے نقل کیا؟ موطأ میں نقل کیا ہے، مالک نے، اور اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن عبد البر نے تمہید میں، اور اس کو حدیث کو نقل کیا ہے بزار نے اپنے کتاب مسند میں، اور اس کو نقل کیا ہے حاکم نے اپنے کتاب مستدرک الصحیحین میں، اور اسانید ایک ہی ہیں، دو ظاہراً دو سند ہی ہیں اس کی، اور یہ دونوں کے دونوں یا تین سند یا دو سند ہیں، سب کے سب ضعیف ہیں، سب کے سب ضعیف ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو متواتر حدیث ہے، جو دونوں فریقین نے روایت کی ہے، جو بالتواتر نقل ہوا ہے، وہ انی تارک فیکم من تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ یہ صحیح حدیث، بلکہ متواتر حدیث، قطعی الصدور حدیث، اس کو لوگوں کے کانوں تک پہنچا ہی نہیں ہے، مانوس ہی نہیں ہے اس حدیث سے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ کتاب اللہ سنتی، کتاب اللہ سنتی کرتے رہتے ہیں۔ جو حدیث ضعیف ہے وہ اس کو روزانہ ممبروں سے خطبہ اپنے تقریروں میں، اپنے خطبوں میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ جو صحیح حدیث ہے اس کو چھپاؤ، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کیا کہا آپ کو کہ مذہب عمریہ کا اساس جھوٹ پر ہے، اور ان کا دوام بھی جھوٹ پر ہے، اور یہ اپنے مذہب کا دفاع بھی نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جھوٹ جو ہے پکے پکے جھوٹ بولیں، اللہ پہ جھوٹ، رسول پہ جھوٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان کے جھوٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے اکثر ان کا کفر ہی لازم آتا ہے، ان کا کفر ہی لازم آتا ہے۔ تو انہی جھوٹوں میں، انہی دھوکوں میں، انہی فریبوں میں ایک بہت بڑا فریب یہ ہے کہ حدیث ثقلین کو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا، کیونکہ حدیث ثقلین میں عزیزو کھلم کھلا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا اتباع واجب ہے۔ کن پہ واجب ہے؟ سب امت پہ واجب ہے، ان میں سے صحابہ، ان میں سے مہاجرین، ان میں سے انصار، ان میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، سب پہ اتباع کس کی واجب ہے؟ طاعت کس کی واجب ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا سرور، ان کا سالار، ان کا سر تاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو کیونکہ یہ استخلاف میں صریح ہے، تعین جانشینی میں یہ حدیث صحیح ہے، اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش۔ عزیزو تو میرا بھی موضوع نہیں ہے حدیث ثقلین، کبھی حدیث ثقلین پہ بات کرنا چاہیں 100 تقریر انشاءاللہ تبارک و تعالی، کمر توڑ دیں، منہ کالا کر دیں منافقین کا، غاصبین فدق کا، غاصبین خلافت و امامت کا، اور سر بلند کریں شیعوں حیدر کرار کا۔ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی بہت اختصار کے ساتھ ذکر اہل بیت علیہم السلام نور ہے، کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے، دلوں کو آرام ملتا ہے، روح کو سکون نصیب ہوتا ہے، ایمان کو فروغ حاصل ہوتا ہے، کس سے؟ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے سے، فضائل اہل بیت طاہرین علیہم السلام سننے سے، وہ فضائل جو صحیح ہیں، نہ کہ وہ فضائل جھوٹے فضائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سچے فضائل بہت بے انتہا ہیں۔ اچھا یہ کتاب ہے معاف کیجیے گا، ہے مسند احمد بن حنبل طبع مؤسسۃ الرسالہ۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ حدیث ثقلین پہ گفتگو کروں گا میرے عزیزو،
اس کی سند اور اس کی دلالت پر بہت ہی مختصر ایک ہے یہ جلد نمبر 18 چاپ مؤسسۃ الرسالہ، تحقیق ہے شعیب الارناؤت، جو بہت کٹر وہابی ناصبی، اس کا کام ہی یہی ہے کہ ایسے حدیث نہ بچے مسند احمد یا کسی بھی کتاب کی جس نے تحقیق کیا جس سے شیعوں کو ان کو کوئی مواد ملے استدلال کے لیے، اس کا ہدف ہی یہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ پچھلے 30-40 سالوں سے جن کتابوں کے جماعت وہابیہ نے تحقیق کی ہے اور چھاپی ہے بہت سارے کتابوں کو، یعنی اگر آپ علمی کام اگر ملاحظہ کریں وہابیت کا اور جماعت مخالفین کا، بالخصوص اہل حدیث کا، پورے عالم اسلام سے لے کر آج تک، یعنی تدوین حدیث کا اثر سے لے کر آج تک، اور پھر ملاحظہ کریں کہ آج پچھلے 40 سالوں میں ان لوگوں نے کتنا کام کیا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ شاید اسی جتنا ہے ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے۔ واقعاً ان کو داد دیں، مذہب ان کا باطل ہے، طریقہ ان کا باطل ہے، ناصبیت ہے، لیکن یہ اپنی ناصبیت میں اپنے مذہب کی خدمت کے لیے انہوں نے خوب محنت کی۔ بہرحال، اور نہ صرف ایسے اسکالرز کا انہوں نے ٹرین کیا، ویسے کتابوں کو بھر دیا جو آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہے، اور اس کے علاوہ عوام کے ذہنوں میں بھی، عام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ایسے تعصب کو بھر کے رکھ دیا پورے عالم اسلام میں کہ شیعہ کافر، شیعہ مشرک، شیعوں کا قرآن اور جھوٹ اور سچ کو ملا کر بات سے بات نکل گئی۔ مسند احمد ابن حنبل، شعیب الارناؤت، اور ان لوگوں نے بہت سارے اپنی کتابوں کا دوبارہ احیاء کیا ہے اور تحقیق کیا ہے، کس منہج پر؟ منہج ناصبیت پر۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو منہج ناصبیت پر تحقیق ہو چکی ہے اس کی، اور حواشی اسی کے ہیں۔ یہ سنہ 1421 میں یہ کتاب چھپی ہے، یہ 1000 صفحہ 114 اس کتاب کی حدیث ہے 11561۔ یہاں پہ روایت ہے ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، معروف صحابی سے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم، میں آپ کے درمیان ترکتو کا کیا مطلب ہے؟ تارکون کا مطلب ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا چکا ہوں۔ ترکتو کا میں کیا مطلب ہے؟ صیغہ ماضی ہے، میں چھوڑ چکا ہوں آپ کے درمیان، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کا خبر دے رہے ہیں۔ وفات کا خبر بھی یقینی ہے کہ میں وفات کرنے والا ہوں، تو کیونکہ وفات ان کی قطعی ہے، موت ان کی قطعی ہے، اور اس کے باوجود، موت کے قطعی خبر ہونے کے باوجود عمر آ کے کہتا ہے کہ وہ مرے نہیں، وہ آسمان گئے، وہ آسمان گئے، وہ دوبارہ آسمان۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا، کب انہوں نے خبر دی تھی کہ میں آسمان جا کے واپس آ جاؤں گا، منافقین کا قتل کروں گا؟ کبھی انہوں نے خبر دی تھی؟ خبر ہی نہیں دی ہے، بلکہ بار بار کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے کہ انک میت وانہم میتون۔ اچھا، عمر نے ان کے وفات کے فوراً بعد، ان کے صحیح کتب میں موجود ہے، کہا کہ نہیں وہ آسمان گئے۔ ایک شخص ایک دفعہ جھوٹ بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اس کا ان کے محدثین کا اصل ہے یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس کا کوئی حدیث نہیں قبول ہوگا، وہ توبہ بھی کرے، اس کا توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن حدیث اس کے ہم قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں انہوں نے اپنی موت کی خبر دی، انی ترکتو، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی یہ میرے وصی ہیں، یہ میرے جانشین ہیں، ما ان اخذتم به، جب تک تم ان کو تھامے رکھو، ان سے اخذ کیا کرو، ان کی اتباع کرو، لن تذلوا بعدی ابدا، اب کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو ان سے اخذ کرنا، ان سے سیکھنا، ان کا اتباع کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ضلالت سے بچنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر طرف سے ضلالت کے بادل آئیں گے، ضلالت کا طوفان ہوگا، گمراہی کا طوفان ہوگا۔ بتایا بھی کہ 73 فرقوں میں بٹو گے، سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے، تو اتباع واجب ان کا، یہ ہے نا؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اتباع واجب۔ اچھا، الثقلین، یہ دونوں بہت ہی گران بہاں ہیں، بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی وزین ہے، ان کا بہت ہی سنگین ہے، نہایت ہی اہم ہے۔ ثقلین کا مطلب یہ، وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ، ایک جو ہے دوسرے سے زیادہ بڑا ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء إلى الأرض، کتاب اللہ وہ ہے، ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک کھینچا ہوا، ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک کھینچا ہوا۔ وَعِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ، اور دوسرا کیا ہے؟ عطرتی اہل بیتی، میری عطرت، میری اہل بیت۔ اور عطرت سے کیا مراد ہے؟
اچھا، عطرت سے مراد، اب بحث کو بھی نہیں چھوڑتا، اب کبھی بات ہوئی تو آگے بات کریں گے کہ عطرت کا مطلب عورت نہیں ہے، انسان کا جو زوجہ ہے وہ عطرت میں نہیں آتا عربی زبان میں۔ عطرت کون ہوتا ہے؟ کہ آپ کا اولاد اور آپ کے اولاد کے اولاد اور آپ کے قریبی رشتہ دار، اس کو بولتا ہے عطرت۔ اللہ، حتیٰ کہ کوئی نہ کہیں کہ اہل بیت میں ازواج بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، لفظ یہ ایسے بول دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطرہ۔ اب کتب لغت میں جا کے دیکھیے، کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے تو اس وقت دکھائیں گے۔ الا وانہما، سمجھ جاؤ، جان جاؤ، وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ دونوں کبھی دوسرے سے بچڑ نہیں جائیں گے، دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض پہ نہیں، میرے پاس وارد نہیں ہوں گے۔ ہاں، حاشیہ نمبر 3 یہاں کا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھلے نہیں، حاشیہ نمبر 1 ہے، معاف کیجیے، حاشیہ نمبر 3، حاشیہ نمبر 3 حدیث صحیح، حاشیہ نمبر حدیث صحیح، اور حاشیہ نمبر 3 یہ ہے حدیث صحیح، حاشیہ نمبر 3 حدیث صحیح۔ اچھا، یہ کتاب ہے عزیزو سنن الترمذی، سنن الترمذی۔ اچھا، تحقیق صدقی جمیل العطار، چھاپ دار الفکر بیروت، یہاں پر حدیث صفحہ نمبر 1078 میں حدیث نمبر 3811، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیکھا حجت میں، حجہ بولتے ہیں حج کو، وہ حجت الوداع میں، عرفہ کے دن، وہ علی ناقتہ القصواء، وہ اپنے اونٹنی، جس اونٹنی کا نام تھا قصواء، اس پہ سوار ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، یعنی مجمع بہت بڑا ہے، مجمع بہت بڑا ہے، منبر کیا ہے؟ منبر ان کا اونٹنی ہے، اونٹنی پہ چڑھ کے، ہاں، یخطب فسمعته، خطبہ دیا انہوں نے فرمایا، ہاں، خطبہ دیا اور فرمایا، حجت تمام کی ہے کہ جانشین ان کے بعد کون ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، اے لوگو جان لو کہ میں نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے، ما ان اخذتم به، یا من ان اخذتم به، وہ لوگ، وہ الذی، من ان اخذتم به، کہ اگر تم ان کی اتباع کرو، لن تذلوا، تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اچھا، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ و عترت۔ وفی الباب، وہ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث مروی ہے ابو ذر سے بھی، ابو سعید خدری سے بھی، زید بن ارقم سے بھی، حذیفہ ابن حسید سے بھی، بلکہ 30 سے زیادہ صحابیوں سے مروی ہے یہ حدیث، ہم دکھائیں گے آپ کو، 30 سے زیادہ۔ یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے، متواتر ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3813، زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا بعدی۔ ہاں، سب صحابہ ہی تو بیٹھے تھے نا، یہ تو حکم سب، پہلے تو اولاً خطاب صحابہ سے ہے جو حاضرین ہیں وہاں پہ، پھر دوسرے لوگوں سے، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم ان سے تمسک کرو تو کبھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو گمراہی سے بچنا واجب، جی ہاں، تو تمسک ان سے کرنا واجب۔ تمسک کا مطلب کیا ہے وہ انشاءاللہ منی کے علماء کے زبانی بتائیں گے کہ تمسک کا مطلب ہے کہ ان کی طاعت، ان کی اتباع، ان کی پیروی، امامت کا یہی معنی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ انہی علماء، ان کے جید علماء کے زبان سے۔ احدہما اعظم من الاخر، ایک دوسرے سے بڑا ہے، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ترجمہ کر چکے ہیں، وعترت اہل بیتی، اور میری عطرت اہل بیت، ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ حدیث ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، حدیث واضح ہے۔ اچھا،